السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ مد رتل اور سا، تو مد سے مراد 1 لیٹر پانی کا جو برتن، اس میں کا 700 گرام جو ہوگا وہ مد کہلائے گا، اور اس کا 50 کر دو، آدھا 700 گرام کا آدھا 350 گرام کا کوئی ڈبہ بنا لو، اس کو رتل کہتے ہیں۔ 2 رتل کا 1 مد ہوتا ہے، اور سا جو کہتے ہیں وہ 4 مد کا 1 سا پانی ہوتا ہے، 4 مد کو 1 سا کہے گا۔ اس حدیث میں یہ بات آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 سا اور 1 مد سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ 4 مد پانی تو 1 سا الگ سے ہو گیا، تو 4 مد ادھر الگ رکھو، اور پھر 1 مد رکھو تو 5 مد ہو گیا۔ 5 مد پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اتنا پانی سے اب غسل کرنا محال ہے اس زمانے میں، حالانکہ جائز ہے اور اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کا عام معمول یہ تھا۔ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی۔ 1000 ملی گرام بھی 1 کلو اور 1000 لیٹر بھی 1 کلو کا وزن آئے گا، تو کلو اور لیٹر فرق سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی بھاری ثقیل چیز ناپتے ہیں اس کو کلو سے ناپتے ہیں، اور کوئی پتلی چیز رقیق کو ناپتے ہیں، جیسے پانی ہے، دودھ ہے، تیل ہے، اس طرح کا بھی کوئی رقیق چیز جو بہنے والی ہو اس کو ناپتے ہیں تو نپنا سے ناپتے ہیں، اس کو لیٹر کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیٹر۔ کلو سے اس کا مقابلہ کریں گے تو 1000 ملی لیٹر کا 1 لیٹر ہوگا، 1000 ملی لیٹر کا 1 لیٹر ہوگا، لیکن کلو کے حساب سے اس کو ناپیں گے تو یہ 900 ملی لیٹر لوگ استعمال اس کو ڈالتے ہیں، جو بھی چیز رکھتے ہیں نا 900 ملی لیٹر ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رتل کے بارے میں بتا دیا، سا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سا کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ ہمارے یہاں سا کا بہت بڑا اس کی اہمیت ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کہ روزہ رکھتے ہیں نا تو روزہ کا فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر ایسے ضعیف آدمی ہیں، مرد میں سے، عورتوں میں سے، بوڑھے آدمی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا فدیہ ادا کرنے کہا گیا ہے، تو وہ فدیہ بھی اسی سا کے حساب سے ادا ہوگا، اسی سا کے حساب سے ادا ہوگا۔ تو اس فدیہ کا وزن کیا ہے؟ نصف سا۔ 1 فدیہ روزے کا یا 1 روزہ نہ رکھنے کا یا صدقہ فطر کتنا ہے ہمارے یہاں؟ نصف سا، آدھا سا۔ اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو کتنا ہو جائے گا نصف سا کا وزن؟ 1 کلو 660 گرام۔ کتنا؟ 1 کلو 660 گرام، 2.25 کلو، اندازاً اس کو 2.25 کلو مانا جاتا ہے۔ لوگ اس کو بڑھاتے 2 کلو پر لیا، 2 کلو کا، تو 60 روپیہ فطر، صدقہ فطر عام طور پر نکالا جاتا ہے، یا اس اعتبار سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کا دام لگا کر کے بازار میں عام طور پر جو دام لگتا ہے اس سے نکالا۔ اب یہ حدیث سمجھنا آسان ہو۔ باب الوضوء بالمد، یہ باب وضو کرنے کے بیان میں مد کے ذریعے سے۔ مد ایک پیمانہ ہے، ناپنا ہے، 700 گرام والا مان لو، اس مد والے پیمانے سے وضو کرنے کے بیان میں۔ وبی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس یقول، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسلو او کان یغتسلو۔ یغسلو مانے دھوتے تھے اور یغتسلو مانے غسل کرتے تھے۔
اپنے بدن کو دھوتے تھے یا غسل کرتے تھے، دونوں ایک ہی ترجمہ ہے، معنی ایک ہی ہے، جملہ الگ ہے۔ بالسعی الی خمستی امدادن، سا کے ذریعے سے 5 مد تک، مطلب یہ ہے کہ 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور 5 مد تک کبھی کبھی ایک سا سے ہو جاتا تھا، کبھی کبھی 5 مد کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی ایک سا اور ایک مد۔ اور وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، اور وضو کرتے تھے ایک مد سے۔ اب بتاؤ، ہمارے درمیان تو ایک ٹب پانی، جس میں میرے خیال سے 20 لیٹر سے کم نہیں آتا ہوگا، 25 لیٹر، کم سے کم 18 لیٹر، 12 لیٹر، 15 لیٹر سے کم تو کسی ٹب میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بالٹی لے لو گی تو بالٹی میں 10 لیٹر پانی آ جائے گا بالٹی میں، اور اس سے کسی کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا بالٹی میں لے جا کے ہم اس سے ایک بالٹی پانی سے غسل کر لیں گے۔ ٹھنڈی کا اگر موسم ہوگا تب تو ٹھنڈی میں ایسے بھی آدمی سب چاہتا ہے کہ ذرا کم سے کم پانی بہاوے، ٹھنڈی میں تو کھینچ تان کر کے ہو بھی جائے گا ایک بالٹی سے، لیکن گرمی کے موسم میں یہ 20 لیٹر سے کم میں پانی بہانے سے نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا، 1 لیٹر پانی سے میں نے غسل کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا غسل صحیح تھا۔ تو وہاں کیا تھا، پانی اپنے یہاں اس طرح کی آزادی نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا جہاں اپنے یہاں بھی پانی جو ہے بہت مشکل سے ملتا تھا۔ 20 سال پہلے اپنے بڑے لوگوں، جو عورتیں ہیں 20 سال پہلے کی، 25 سال 30 سال پہلے کی عورتیں ہیں، ان سے پوچھنا کہ پانی ہر گھر میں موجود نہیں تھا، ہر گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہ ٹھلیا جو کہتے ہیں نا، ٹھلیا، گھیلا، ہاں مٹکا نہیں، گھیلا گول ایسا ہوتا ہے، مٹکے ٹائپ کا، مٹکا تو چوڑا ہوتا ہے، گھڑا جو کہتے ہیں وہ اس کا یہ جو ہے نا پورا چوڑا ٹائپ کا ہوتا ہے، اور گھیلا جو ہے وہ گول ٹائپ کا ہوتا ہے، ہانڈی کی طرح، اور اس کا منہ صرف گول ہوتا ہے۔ اور مٹکا جو ہوتا ہے اس کا منہ پھیل ہوتا ہے، اور پورا جسم نیچے سے لے کے اوپر تک پورا پھیل ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک ہی سمجھو، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ گھیلا ہانڈی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بلٹی کی طرح ہوتا ہے، مٹکا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عورتوں کمر پر لاد کر کے پانی لاتی تھی اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے۔ اگر بارش نہیں ہوئی، میگھ پر رہا، دعا کرو، سب دعا کرتے ہیں کہ بارش کسی طرح اللہ تعالیٰ برسا دے، جو بارش کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جذب ہوتے ہوئے پانی کی سطح پر پہنچے اور پانی ٹھیک سے دینے لگے، ورنہ اسی طرح کا حال رہا تو 1 مہینہ میں تقریباً بہار کا پانی سوکھنا، لوگ ترسیں گے پانی کے لیے۔ صرف پانی ہونا بند ہو جائے تو لوگ پانی کے لیے ترسیں گے۔ ابھی تو موٹر چل رہا ہے، 1 برتن پانی میں 1.5 لیٹر موٹر کا پانی بہہ گیا، کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے، پانی کو بے فضول خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 لیٹر پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ 1 مد سے مراد یہ 1 لیٹر پانی سے حضور وضو کر لیا کرتے تھے، اور یہ 5 لیٹر پانی سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیا کرتے تھے، غسل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب پانی کی قلت تھی، پورے مدینے میں پانی نہیں تھا، پورے مدینے میں سب جگہ جہاں جس کنواں سے پانی لایا جاتا تھا، سب کنویں کا پانی کھارا ہوتا تھا، نمکین ہوتا تھا، نہ کوئی پیتا تھا، نہ دال میں رکھتا تھا، نہ کوئی سبزی میں رکھتا تھا، نہ گوشت میں رکھتا تھا۔ مدینہ سے باہر ایک یہودی کا کنواں تھا، جس یہودی کے کنواں میں سے پانی میٹھا نکلتا تھا، میٹھا پانی نکلتا تھا۔ وہ یہودی بہت پریشان کرتا تھا مسلمانوں کو، پانی لینے نہیں دیتا تھا، بہت پیسہ مانگتا تھا، اور کرائے پر پانی دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو اس کنواں کو خرید کر کے ہمیں دے دے، ہم اس کو جنت میں گھر دلائیں گے اللہ کے ہاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیرہا کا کنواں خرید کر کے اس یہودی سے کیا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا، بیچا تھا کہ یہ ہم آپ کو بیچتے ہیں، آپ ہم سے جنت کا محل بیچیے اللہ کے ذریعے سے۔ تو حضور نے دیا تھا۔
وہی ایک کنواں تھا مسلمانوں کے لیے آزاد کنواں، جس کنواں سے پانی لالا کر کے کیا کرتے تھے، وہی چھاگل کا جملہ بولے تھے نا، چھاگل بھی اس کو کہتے ہیں، مشکیزہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کلکتہ والے سب آج بھی نام اس کا چھاگلے رکھے ہوئے ہیں، دلی میں بھی وہ چھاگل چلتا ہے، اصل مشکیزہ ہے۔ تو اسی مشکیزے میں پانی ڈھوتے تھے، اور ڈھو کر لا کر کبھی مشکیزہ سدھا باندھ کر کے رکھ دیتے تھے لٹکا کر کے، اور کبھی کبھی گھڑا میں لا کر کے رکھتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح پانی کی قلت تھی، جس کی وجہ سے ہم کو تعجب ہوگا کہ 1 لیٹر پانی سے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارے 1 لوٹا پانی سے آدمی کوئی وضو کرتا ہے تو 1 لوٹا پانی میں 2.5-3 لیٹر پانی ہٹ جائے گا۔ دیکھو اس میں پانی ڈال کے دیکھنا، اپنے گھر پہ کوئی پلاسٹک کا لوٹا ہوگا نا، تو اس میں اس سے پانی ڈال کے دیکھنا کیا بوتل پانی ڈال، 2 سے 2.5 لیٹر نہیں تو بٹلیے جائے گا۔ یہ اب سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی آزادی کا زمانہ ہے پانی، اب سمجھ میں آئے گی کہ کیونکہ سب کا کل سوکھ رہا ہے، پانی کے لیے ترسے گا، دوسرے کے یہاں سے اب پانی لانے جاتا ہے آدمی۔ بہرحال پانی کی ضرورت اب سمجھ میں آئے گی، اب یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، کچھ دن کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، کیونکہ آزادی کا زمانہ اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی جلدی۔ فرماتے ہیں کہ یغسلو او کانا یغتسلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو دھوتے تھے یا غسل کرتے تھے بالساعی، سا کے ذریعے سے، 1 سا پانی کے، دیکھو اس سے اوپر لکھا ہے نا ہوا 4 امدادن، لکھا ہے نا 4 مد پانی، 1 سا مراد 4 مد پانی، الی 5 امدادن، 1 سا سے کبھی غسل ہو جاتا تھا، اور نہیں تو کبھی کبھی جو ہے آپ کو 5 مد کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی 1 سا اور 1 مد۔ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، اور وضو کتنا سے کر لیتے تھے؟ ہاں، 1 مد سے وضو کر لیتے تھے۔ چلو آسان ہوگی۔ دیکھو یہاں پر مسح علی الخفین ہے، تو پڑھاتے نا ایک جملہ آیا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ ہم نے بتایا تھا اس دن پوری تفصیل کے ساتھ، کہ چمڑا کا اگر موزہ ہو جس میں ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، 3 انگولی سے زیادہ اس میں پھٹا ہوا نہ ہو، تو مقیم بھی اس چمڑے کا موزہ پہن سکتا ہے، مسافر بھی اس چمڑے کا موزہ پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے، مرد بھی پہن سکتا ہے، کسی کو منع نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کو ذہن میں بیٹھا لو اطمینان کے ساتھ کہ اماموں میں سے کسی بھی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے میں، لہذا امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے پر صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ شیعہ حضرات کے خارجی فرقہ ہیں، سمجھے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سفر میں جائز ہے، حضر میں جائز نہیں ہے۔ وہ دوسری وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گزری جس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تھے تو انہوں نے موزے پر مسح کیا، حضر میں کوئی حدیث اس کو نہیں ملی، اس لیے اس نے حضر کی حدیث کو نہیں اس کو سمجھ میں آئی، لہذا اس نے سفر پر اس نے قیاس کیا، حضر کے لیے نہیں قیاس کیا۔ ورنہ ہمارے کسی بھی امام کے نزدیک موزے پر مسح کرنے میں کسی طرح کا شک و شبہ اختلاف نہیں ہے۔ مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا، اور مقیم 1 دن 1 رات تک مسح کرے گا۔ اتنی سی بات ذہن میں آ گئی تو اب مسائل دے۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب مسح کرنے پر کے بیان میں چمڑے کے موزے پر۔ وبی قال حدثنا اسبغ بن فرج عن ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني ابو النضر عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن، یہ ابو سلمہ یہ عبد الرحمن کے لڑکے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عن سعد ابن ابی وقاص، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد ابن وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ موزے پر مسح کیا ہے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کی حدیث لا کر کے اپنا باپ کو قائم کر دیا۔ وان عبداللہ ابن عمر سال عمر عن ذالک، اور عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا،
फ़क़ाल नाम, अब फरमाया कि हाँ, इज़ा हद्दसका शैअन सादुन, कि जब तुमको हदीस बयान करे कोई भी साद अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़ला तसअल अन्हु गैरहु, तो इस हदीस के बारे में कोई दूसरे से मत पूछना, उनके बात पर यकीन कर लेना। यानी हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के गवर्नर थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कूफा पहुँचे हुए थे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को देखा कि ये मोज़ा पर मसा कर रहे हैं, तो कहा कि आप मोज़ा पर मसा क्यों करते हैं? आप मोज़ा पर मुकीम थे, मोज़ा पर मसा क्यों करते हैं? इनको ये हदीस नहीं मिली हुई थी। किनको? हज़रत वो अब्दुल्ला इब्न उमर को, हज़रत उमर के लड़के को। तो उन्होंने कहा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े पर मसा करते हुए देखा है, हम हुज़ूर के साथी हैं, हुज़ूर के हाँ, हुज़ूर को देखा इसलिए हम मोज़ा पर मसा करते हैं। कहा हमको तो नहीं मालूम है। तो कहा आपको नहीं मालूम तो इसका क्या मतलब? अपने अब्बा से जाके पूछिए। अब अपने अब्बा से, तो हज़रत उमर हमारे साथियों में से हैं, मजबूत साथियों में से, हम उमर हैं, आप हमसे छोटे हैं, आप हज़रत उमर से पूछिए, हुज़ूर के अजल्ले सहाबा में से, बड़े बड़े सहाबों में से दूसरे नंबर पर उन्हीं का नाम आता है। पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक का। आप अपने अब्बा से पूछिए। तो बात तो हो गई, आई गई, ख़त्म हो गई। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास आए हुए थे मदीना, हज़रत उमर वहाँ पर मौजूद थे उस मजलिस में, बेटा भी मौजूद था उनका हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। कहा कि आप पूछ लो, अब पूछ लो। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसी बात है, इन्होंने मोज़ा पर मसा किया, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आपसे पूछ लेने के लिए। कहा कि उन्होंने सही कहा है। हज़रत उमर ने फरमाया इन्होंने सही कहा है, और ये कोई हदीस तुमको बयान करे तो उसको दूसरे से मत पूछना, हमसे तुम पूछने आए हो ना, ये तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझसे पूछ लिया बग़ैर किसी चूँ अचेरा के, बग़ैर सोचे समझे उसकी बात मान लेना। किसकी? साद बिन वक्कास की। वही बात है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बयान किया है, वो भी तरीका इसमें बयान कर दिया गया। तो फरमाया कि अन्ना अब्दुल्ला इब्न उमर साला उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सवाल किया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अन ज़ालिका, इसके बारे में। फ़क़ाल नाम, उन्होंने फरमाया हाँ, उन्होंने सही कहा। इज़ा हद्दसका शैअन सादुन, जब तुमको हदीस बयान करे कुछ भी साद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़ला तसअल अन्हु गैरहु, तो फिर दूसरे से इस मसले के बारे में मत पूछना। वक़ाल मूसा इब्न उक़बा अख़बरनी अबू नज़र अन्ना अबा सलमत अख़बरहु, कि मूसा इब्न उक़बा कहते हैं मुझे ख़बर दी अबू नज़र ने, और वो कहते हैं कि मुझे ये हदीस बयान की अबू सलमा ने उनको ख़बर दी कि अन्ना सादन फ़क़ाल उमर ले अब्दुल्लाहि नहवहु, कि ये दो तरुक हुआ। एक तो अबा सलमता अख़बरहु अन्ना सादन, यहाँ तक ये बात आई कि हज़रत साद ने ये मोज़े पर मसा किया। फिर दूसरी आई फ़क़ाल उमर ले अब्दुल्लाहि नहवहु, फिर हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्न उमर से इसी तरह की हदीस बयान की। यानी जब तुमसे कोई दूसरा पूछे, यानी तुम को जब हज़रत साद ये जुमला कह दे कि हुज़ूर ने ये हदीस बयान की है, तो तुम तीसरे से मत पूछने चले जाना। चलो, ये हदीस इससे पहले गुज़री है, मैं हज्जतुल विदा के मौके से फरमाया कि इसमें भी वही जुमला है कि आखिर में आपने मोज़े पर मसा किया। उस जुमले को साबित करने के लिए इस हदीस को फिर दोबारा लाए। अन मुगीरत इब्न शुअबा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु खरजा लिहाजती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपनी ज़रूरत के लिए। फत्तबाहुल मुगीरतु बि अदावतिन फ़ीहा माउन, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, यानी आपके पीछे पीछे ये चले मुगीरा इब्न शुअबा बि अदावतिन फ़ीहा माउन, एक बर्तन लेकर जिस बर्तन में क्या था? पानी था। फसब्बा अलैहि, फिर उस पर पानी बहाया। हीना फ़रगा मिन हाजती, जब अपनी ज़रूरत से फारिग हो गए तो वज़ू करने आए। फ़तवज़्ज़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। व मसा अलल खुफ़ैन, और क्या किया? मोज़े पर। चलो आगे पढ़ो। उमैया तब ज़मरी हैं, ये बयान करते हैं कि अन्ना अबाहु अख़बरहु, कि उनके वालिद ने ये उनको ख़बर दी है, अन्नहु रआ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی الخفین موزے پر مسح کرتے ہوئے وتابعہ حرب و ابان عن یحییٰ، اور اسی کی اتباع کی یعنی اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے جس میں راوی حرب ہیں اور ابان ہیں، وہ بھی یحییٰ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو شیبان نے یحییٰ سے بیان کیا ہے، لیکن حرب نے بھی ایک حدیث بیان کی ہے یحییٰ سے، اور ابان نے بھی ایک حدیث بیان کی ہے یحییٰ سے۔ اس میں دو جملہ آتا ہے، ایک موزے پر مسح کرنے کا اور ایک امامہ پر مسح کرنے کا۔ امامہ جانتے ہو نا، پگڑی کو کہتے ہیں، پگڑی جو پہنتے ہیں علماء کرام، تو پگڑی پر مسح کرنے کے بیان میں تھا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اپنے سر کا مسح کرو۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے ڈائریکٹ جو چیز ثابت ہوتی ہو اس کے فرضیت وہ کسی بھی حال میں وہ فرض ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا کسی حال میں جائز، اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے اس کی فرضیت ہونے میں، تو یہ نص قطعی سے چونکہ ثابت ہے۔ اور فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا لفظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلک، اور کچھ امام ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ بیچ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک امام ہے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان میں اب کتنے امام کا نام رکھا جائے، جتنے مسلک کے اعتبار سے ماننے والے ہیں ان چاروں کا نام رکھتے ہیں۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ امامہ پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایک قول تو وہ ہے کہ نہیں ہوگا، سر پر مسح کرنا ضروری ہے۔ تو جمہور ائمہ کے نزدیک پگڑی کے اوپر مسح سر پر ہونا چاہیے، پگڑی کے اوپر مسح جائز نہیں۔ اگر کوئی پگڑی پہنے ہوا ہے تو پگڑی اتار کے رکھے اور سر کا مسح کرے، اور اگر پگڑی کی حدیث آتی بھی ہے، پگڑی والی حدیث آتی بھی ہے، تو اس کو یہ مانیے گا کہ پگڑی پر ابو داؤد میں وہ حدیث آئے گی جس میں یہ پوری تفصیل آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے نیچے سے سر کا مسح کیا۔ ابھی پگڑی کو تھوڑا سا اٹھا لو، ایسے کے نیچے سے مسح کر لو۔ جیسے ایک آدمی جو ہے نا، بھاری ٹوپی اگر ہو نا، لیکن مولانا صاحب وہ تو شاید کھل جائے گا نا پگڑی وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کھلنے والی پگڑی نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی مضبوط پگڑی بنایا نہیں، بناتے جو ہیں گھر پہ پین وین لگا کے جو باندھتے ہیں، وہ تو پین لگا کے لوگ باندھتے ہیں، بڑا لمبا کپڑا ہوتا نا، تو اس پگڑی کو ہم باندھ کر کے تم کو بتا دیتے کہ دیکھو یہاں پر سے ایسے لا کر ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو گھما کر کے، پھر اس کو گھما کر کے، پھر اس کو گھما کر کے، پھر اس کو گھما کر کے اس طرح کس دیتے ہیں کہ پگڑی کو ایسے اٹھا کر کے رکھ دو تو کہیں سے کھلے گا نہیں، اسی طرح رہے گا، پھر اٹھا کر کے پہن لو تو پہنا جائے گا۔ ذرا سا کہیں سے ادھر ادھر ہو جائے، کرچ آ جائے تو اس کو ایسے سے برابر کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ پگڑی کھلے گی نہیں۔ بہرحال اتنا سمجھ لو کہ پگڑی کو اٹھا کر کے نیچے سے مسح کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو پگڑی کے نیچے سے مسح کیا، اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ پگڑی پر جو مسح کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پگڑی کے نیچے سے سر کا مسح کیا، سمجھیں؟ تو جو بھی حدیث آئے گی اس کو یہی سمجھ میں آئے گا، اس کو یہاں پر لانا ہے کہ پگڑی سے نیچے مسح کیا۔ یہاں پر یہ لفظ آیا، کون سا لفظ آیا تھا؟ فتوضا ومسح قال عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على امامته وخفيه، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ پر مسح کرتے ہوئے اور موزہ پر مسح کرتے ہوئے۔ یہ امامہ کا لفظ آیا نا، اس لیے امامہ کے اوپر بحث ہو گئی۔
وتابعہ معمر عن یحییٰ، اور انہی کی اتباع کی ہے معمر نے بھی یحییٰ سے، یعنی یہ تو یحییٰ سے کون بیان کر رہے ہیں؟ اوزاعی، لیکن معمر نے بھی یحییٰ سے بیان کیا ہے۔ عن ابی سلمۃ، وہ بیان کرتے ہیں ابو سلمہ سے، عن عمر، وہ بیان کرتے ہیں عمر سے، ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موزے پر مسح کیا۔